صلوات مل کے محمد وآلہ اپنے بارہویں آقا دی آمد اور خوشنودی واسطے سارے مل کے یک زباں ہو کے صلوات علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدریہ، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنان تے لعنت، پاک مخدومہ دے قاتلہ غاصباں تے لعنت، صلوات سارے مل کے محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بفضائل آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نبرا قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للمؤمنین والنار للمعاندین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وقيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات وعلى وزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين وهو زينة المسجد والمنبر فاتح الهدى والبدر والهنين وعبيد العلم أبي الحسن والحسين سید الاولیاء امام الخدا امیر المومنین الصلوات بسم اللہ کوئی اجازت تو بغیر کھلو گے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما صلوات دعا ہے میرا مالک او گھر او جگہ او بستیاں او نگریاں تا قیامت آباد رکھے جتھے مظلوم کربلا دا ذکر ہوتا ہے میرا مالک ہر مومن دی عزت اور ناموس دی حفاظت فرمائے سوائے غم حسین دے مولا تو دنیا دا کوئی غم نصیب نہ فرمائے دعا ہے میرا مالک ہر مومن عزادار نو ہر بچے جوان بزرگ مستور مالک مظلوم کربلا دا زوار بناوے آخری دعا ہے کہ میرے مالک قائم آل محمد امام عادل بقیت اللہ دے ظہور تاج عطا فرمائے
اپنے اپنے گناہاں دی بخشش، اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی، بانیان ذاکرین وزام دی محافظت، مومن ازادار دی سلامتی اور آل محمد خشنودی واسطے بہت ہی پیاری جی صلوات تلاوت فرمائیں۔ برادر موجود نے عمران شاہ جی، انہوں دے نال ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، تو جڑا انہوں ساڑھے نال وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا کر دیتا ہے، تھوڑا جا رہ گئے، بس میں جتنا انہوں دا وعدہ اگے لے کے جانا ہے نا، اتنا کہ میں فضائل پڑھ کے ممبر انہوں دے حوالے کروں۔ اگر جناب دی توجہ ہے تو 2 جملے پڑھ لی، کیونکہ جڑی ہاں ہوں نہیں نا، یہ مطلب ہے کہ شاید تھوڑے تے شاہراں دے درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہا۔ جی مولا تو سلامت رکھے۔ اتنا ہے 10 منٹ یا 12 منٹ میں چھوڑنا ہے تو انہاں پڑھنا ہے، تو جملہ ایک کو فضائل دا مصاحب میں نہیں، میرے حصے دا قبلہ جڑا 2-4 منٹ وہ میرے واسطے نہ پڑھتا ہے، کیونکہ وقفے دے بعد ابتدائی مجلس سے گزارش ہے نوجوان بزرگ جڑے باہر کھڑے ہو اندر آ جاؤ، مہربانی تو بڑی مشہور حدیث تلاوت کیتی ہے۔ پیغمبر فرمایا ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت دے، یہ ترجمہ بچیاں نو بار بار کیوں آکھنا ہے کہ انہاں دے پلے بھی کوئی شاید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، ترجمہ ہی کرنا ہے، میں ممبر دینے لگا، صرف انتظار ہے کہ جڑے آ جان گے شاہ صاحب دی پیشکانی واسطے میں کھڑا ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، مشہور حدیث، ساڑیاں بارگاہاں ساڑیاں ذاکراں دیاں ڈائریاں ہوتے، ساڑھے دروازے تے اتنی لکھی جاندی ہے بس کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت۔ حالانکہ میں ممبر تے کھڑا تو تھوڑا جا ذمہ دار ہاں، اے حدیث مولا امام حسن تے امام حسین دی فضیلت بیان کرنے واسطے نبی نہیں فرمائی، بندے پریشان ہو گئے۔ اگلا جملہ نہ اسی لکھ دیاں نہ پڑھ دیاں تے نہ اسی بول دیاں، نہ ممبر تے نہ کتاباں تے نہ بارگاہاں وچ، اسی جان کے زیادتی کرنے گناہگار بننے۔ اصل فضیلت وچ دسنی ہے مولا کائنات دی، توجہ چاہنا، آؤ جی بسم اللہ جناب۔ کسے مقام تے بیٹھ کے گفتگو ہو رہی، انہاں کہا نبی نے اپنے کندھیاں تے حسین نو سوار کرایا ہے، حسن مولا نو سوار کرایا، بڑی فضیلت، جی لوگاں کہا بڑی فضیلت۔ انہاں کے سجدے میں جو سارے حسین اتے بیٹھے نے بڑی فضیلت ہے، فرمایا بڑی فضیلت۔ انہاں کے دربار رسالت لگ ہویا ہے، ممبر تے نبی خطبہ نبوت دے رہے ہیں، بڑے صحابہ بیٹھے دروازے تے حسین کھڑا ہویا ہے، نبوت دا خطبہ رک گیا، صحابہ دی گردناں مڑ گئیاں، اتے حسین کھڑا ہے، انہاں کا بڑی فضیلت ہے۔ اگر تھوڑا جا بولو گے تو شاعری زیادہ پڑھن گے، نہیں تو انہوں نے 15 منٹ پڑھ کے ٹر جاؤنا جی، تھوڑا جا عادت بنا لو، 2 منٹ 4 منٹ جناب دی خدمت، مطلب بڑی فضیلت ہے۔ گفتگو کر رہے ہیں، نبی موجود نے، نبی نے دیکھیا کہ بیٹیاں دا مقام دسی جا رہے نے، کیڑی وجہ ہے، کیڑا بغض ہے جو علی دا مقام چھوڑی جا رہے ہیں، مل کے حیدری اتھے نبی نے جملہ، میں کیونکہ تفصیل جاؤں گا لمبی ہو جائے گی، نبی فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے سچ ہے۔ انہاں آکھیا جی اس تو بڑی کڑی گل ہے کہ نبی نے آکھیا کہ حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار ہیں، انہاں آکھیا تو جو نبی فرمائے اسی نبی دی گل بھی نہیں مندے، تو وہ جملہ نہ پڑھ دیاں نہ لکھ دیاں تے نہ ممبر تے بیان کر دیاں، کیڑا؟ نبی فرمایا بے شک میری پشت سوار حسین ہویا، میرا خطبہ نبوت روکیا دروازے تے کھلو کے حسین نے، میری زلفاں پکڑے گلیاں دی سیر حسین کی تھی، بڑا مقام ہے۔ ہاں تسی کہہ رہے ہو جوانان جنت سردار ہیں، نبی فرمایا بے شک الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نبی کہہ رہے ہیں کہ حسن تے حسین جوانان جنت دے سردار نے، لیکن نبی فرمایا واہ ابوہما خیر منہما، خبردار اے بیٹے نے
میرے نواسے نے بڑا مقام ہے، جنت سردار ہیں، لیکن وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، یاد رکھیا جی انہاں دونوں دا باپ علی انہاں دونوں تو زیادہ افضل ہے۔ شاباش اللہ اکبر یا رسول اللہ، مل کے حیل علی وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، انہاں دا باپ انہاں دونوں تو زیادہ افضل ہے۔ یہ دا مطلب کی ہویا کہ نبی تقید اس وانل کی تھی، واہ اور ان کا باپ انہاں دونوں تو زیادہ۔ جوانہ نے جنت دے سردار کون نے؟ حسن حسین، گلی کو نہیں رہے گی پیچھے جب سرداری انہاں کو لے، لیکن نبی کہہ رہے ہیں سردار اے نے، لیکن انہاں تو بہتر ہوئے جنہیں تقسیم کرنے جانا۔ اگلے جملے تھے بس میں ممبر بھائی دے حوالے کر لگا، اتنا ہی ٹائم سے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، جدہ حدیث پڑھو ساری پڑھو، سنو تے ساری سنو، کوئی ممبر تے پڑھے آکے جی مکمل کرو، مولا علی نہ چھوڑے آجے۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، انہاں دا باپ، چلو میں ایک مثال دے کے واضح کرنا کہ انہاں دا باپ انہاں سارے تو افضل کیویں۔ دربار رسالت پیغمبر خطبہ نبوت دے رہے، 360 تو زیادہ صحابہ دا مجمع، توجہ، پیغمبر مسند نبوت خطبہ نبوت، او خطبہ فقط نبوت نہیں کہ اللہ آکھے تے خطبہ دینا ہے، جیڑا نبی نطق نہیں کرتا جب تک او نہ آکھے، او نبی خطبہ نبوت دے رہا دروازے تے چھوٹا جا سن چھوٹا آکھنا مجبوری ہے، وگرنہ چھوٹے الامام امام ولو کان صبیٌ، امام چاہے مادی گود چ کیوں نہ ہوئے، اتھ دروازے تے چھوٹا جا سن حسین دا کھڑا ہے، انج حسین کھڑے بولے نہیں، نہ سجے نہ کھبے، بالکل کھڑے۔ حسین دا خاموش کھڑنا نبوت نے اپنا خطبہ روک دیتا ہے۔ ان کر کے نبی سامنے حسین نو دیکھ دیں، انج صحابہ نے ویکھیا کہ نبی دی نگاہاں دے سامنے مرکز کون ہے، پیچھے مڑ کے سب نے ویکھے تے پیچھے حسین کھڑے۔ زیادی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ جو صرف خاموش کھڑا رہے اور 360 صحابہ کی گردنیں مروڑے، اس کا نام حسین چابا حیدری مڑ کے دتا حسین، ان لوگ میں دیکھ نبی نو حسین، نبی نو حسین، نبوت دا خطبہ رکیا، ان کر کے نبی نے لوگوں نے آکھا رستہ دے، حسین چلنا شروع ہے، ادھر حسین چلیں، ادھر ان کر کے نہ حسین دا ممنون نانا، حسین دا مشکور نانا اٹھ کے نہ ادھے رستے جا کے حسین نو بلند کیتا، بلند کر کے اپنی مسند تے بٹھایا، نبی آپ بیٹھے، نبی آپ بیٹھ کے نا حسین نو گود چلے، توجہ چاہنا ہن چھوٹے تو لے کے بڑے تک، آخر تو لے کے اول تک، میں ممبر بالکل بھائی دے حوالے کرنے لگا، چھوڑ رہے ہیں، اتنا ہی کم سی کہ مجمع آ جاوے، میں بھائی جانو ٹائم دیا، انہاں دی بڑی مہربانی، دعا ہے کہ مولا انہوں سفرج سلامت رکھے، زبانہ تصیر عطا فرمائے، براواں نال آزاداراں نال انہاں دے میل جول تا قیامت سلامت رہن۔ ان کر کے نہ حسین نو مسند نبوت ہن ویکھنا ہے، دا جانے تے بس اپنا مقدر جانے، ان کر کے نہ حسین گود وچ ان چھوٹے چھوٹے ہتھاں نال نانے دی داڑھی نو پیار کیتا، پیار کر کے نہ تے حسین ان کر کے نانے نو ویکھ کے تے نانا آج ایک گل پوچھنی چاہتا، فرمایا پوچھ میرا حسین، فرمایا آج میں حسین پوچھتا اس پوری کائنات وچ افضل کون ہے؟ حسین نو جلدی نال ویکھ کے نا ایویں پیشانی چم کے فرمایا کہ اس پوری کائنات وچ افضل تو حسین ہے، نبی کہہ رہے ہیں۔ حسین حیران ہو کیا دن ہے نانا میں؟ فرمایا ہاں، فرمایا نانا میری فضیلت کی ہے، فرمایا تو 3 شبان دنیا تے آیا نا،
کائنات خوش ہوئی ہے، نبی خوش ہے، نہ ملائکہ خوش ہے، نہ حور و غلمان، بلکہ خدا خود خوش ہے۔ فرمایا نانا فضیلت کی ہے، فرمایا فضیلت دے وے کہ سارے ملائکہ آئے نے عرشی نغمے پڑھ کے عرشی ایک جنتی تبرکات تقسیم کر کے چلے جاندے نے، آندے نے کوئی 70,000، کوئی اتنے ہزار، کوئی اتنے ہزار۔ جدو سارے چلے گئے نا 70,000 ملائکہ دی صف لے کے جبریل آیا ہے، وہ بھی عرشی نغمے پڑھ کے چلا گیا ہے۔ جدو وہ چلے گئے نا جبریل واپس آیا، میری قدم بوسی کر کے فرمایا اللہ دا نبی ایک میری گزارش ہے، منت ہے، ریکویسٹ ہے، وہ پوری کرو گے؟ فرمایا جبریل بول۔ فرمایا وہ چلے گئے میں کلا آیا، ایک کو مہربانی کرو جتھے تہاڈا حسین ستا ہے اس جھولے دی ڈوری میں ایک وار جھلا لواں۔ بدرالے وہ جملہ کہنے لگا تو ممبر بائی دے حوالے، فرمایا ایک وار زیادہ نہیں، ایک وار جھولے دی ڈوری جھلا لاں۔ فرمایا جھلا لے۔ فرمایا حسین کسے نبی دے جھولے دی ڈوری جبریل نہیں جھلائی، کسے ولی دے جھولے دی ڈوری جبریل نہیں جھلائی، یہ تیری فضیلت جو تیرے جھولے دی ڈوری جبریل جھلائی ہے۔ تھوڑی دیر حسین خاموش رہے کہ پھر پوچھ رہے منانا پھر اس تو اگے میرے تو بڑی فضیلت کسے دی نہیں نا؟ نبی فرمایا ہے، توجہ ہے نا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا۔ فرمایا انہاں دونوں تو زیادہ فضیلت کس دی نہ دے باب۔ فرمایا ہاں ایک فضیلت اللہ ہے۔ فرمایا مولانا میں حسین سب تو زیادہ فضیلت اللہ، میرے تو زیادہ فضیلت کے دی؟ نبی حسین دا منہ چم کے فرمایا تیرے بابے علی دی۔ توجہ، تیرے بابے ہائے نانا میرے جھولے دی ڈوری جبریل جھلائی ہے، کیا میرے بابے دے جھولے دی ڈوری اور زیادہ ملائکہ؟ فرمایا نانا تو ترائی شبان نو آئے تیرے جھولے دی ڈوری جبریل جھلائی ہے، جدا تیرا رجب نو تیرا بابا آئے ملائکہ نہیں، او دے جھولے دی ڈوری میں محمد آت ہائے لڑی۔ بس جنہ دے جھولیاں دی ڈوری جبریل جھلاوے ہوئے ہوئے، جنہ دے سواریاں دا نام محمد ہوئے، جنہ دے ہتھاں میں جو واللہ دی ظلفاں ہوئے، انہوں مسلمان نے انج مارے آئے۔ میرا چوتھا امام فرمیندہ لوگو تسی ضربہ نہ ویکھوا، تسی میرے ویر اکبر دا سینہ نہ ویکھوا، تسا میرے قاسم براد ٹکڑے نہ ویکھوا، فقط ایک آواز تسی سن لیں دینا جدو کربلا جو لوگ آنکھا مارو مارو مارو، کوئی شیعہ قیامت تک مسکران دانا۔ اتنا مارے ہے حسین نو، اتنا مارے ہے حسین نو لوگاں نے۔ دو ہستیاں کائنات، آخری جملہ کوئی وین نہیں تا تو لفظی چھوڑ دا پہ، دو ہستیاں کائنات جنہاں نو اکو جیا مسلمانہ نے مارے ہیں، تے مسلمان بھی کو غیر نہ صحابہ دی اولاد ہیں، تے صحابہ ہیں، ایک مدینے چ ایک نو کربلا، جنہوں مدینے چ مارے ہیں او دا بھی بھرا چھڑاونا لا کوئی نہ، جنہوں کربلا مارے ہیں او دا بھی عباس ہے۔ میں نے ممبر دی عظمت دی قسمیں بہت بڑی نام ہے، مولا بخت ہور بلند کرے۔ پھر عمران شاہ جی ایک پسلی زندگی چ نہ پڑھیا کرو، تسا نہیں پڑھ دے، تسا بہت پڑھ دے، سونا پڑھ دے بی بی دی شہادت، بلکہ تو انہوں بی بی دی دعا ہے کہ جڑا بی بی دے مسائل تسی لوگوں نے بیان کر دیو، آج اس منزل تے پہنچے ہو۔ میں نے رب اکبر دی قسم